جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ باقی 97% ہمارے اہل سنت کے جو علماء ہیں جھوٹ بولتے ہیں، 97% ان کی غلط باتیں ہوتی ہیں، کچی باتیں ہوتی ہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث، جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی۔ یہ پرسوں بھی جو حضرت صاحب آئے تھے یہاں پر تو انہوں نے اس طرح کی ہے کہ جو گفتگو کی ہے وہ میرے علم کے اندر ہے، ساری باتیں انہوں نے غلط کی ہیں۔ عذاب قبر کے متعلق جو کچھ کہا وہ بھی غلط کہا ہے۔ حضرت دادر اجویری کے کشف المحجوب کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی واقعہ کشف المحجوب کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہا وہ بھی انہوں نے غلط ہی کہا، ساری باتیں 100% ان کی تقریر غلط تھی۔ یہ اسی طرح وہ عمران آسی کی طرح اور ابو بکر چشتی کی طرح اور وہ سراج الدین صدیقی کی طرح بس وہ کان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو جو جھوٹ زمانے کا آتا ہے یہ بولتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، نعت خوان کچی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اسی طرح خوشک قسم کے مولوی ہیں وہ کچی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، ہمیں پھر فون آتے ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں۔ میں آپ کو صاف واضح طور کے اوپر کہتا ہوں کہ میں نے اس بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کی کسی بات کا ہم نے جواب نہیں دینا، یہ بات میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں، کسی بات کا بھی ہم نے جواب نہیں دینا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو مجھے دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، تو مجھے تو یہ بات آپ تب کہیں نا کہ جب میں نے دعویٰ کیا ہو۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہیں پر میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے دین کی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تو جب میں نے دعویٰ نہیں کیا تو پھر آپ میرے مد مقابل کس طرح آ سکتے ہیں؟ آپ کے علاقوں کے اندر درجنوں شہر، درجنوں گاؤں میں درجنوں پروگرام کر کے آئے ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، گواہی دے سکتا ہوں۔ کچھ پروگرام ریکارڈ کے اندر ہیں، کچھ ریکارڈ کے اندر نہیں۔ اپنے گاؤں کی خواتین، مردوں، بچوں سب سے پوچھ لے، میں وہاں پر آیا ہوں، میں نے وہاں پر پروگرام کیا، تم سب کی مجھے شکایتیں ملی ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی دیکھیں وابیوں نے گن پوائنٹ کے اوپر اسلحہ رکھ کر تمہاری کن پٹی کے اوپر تم سے 70% مساجد انہوں نے لے لی، تم کس منہ سے باتیں کرتے ہو؟ تم تو اپنے گریبان کے اندر جھانکو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میں تو پھر چلو گیا ہوں، والد کی میری چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہوں، درس حدیث بھی وہاں پر الحمدللہ ہوتا ہے، درس قرآن بھی وہاں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے اپنے خاندان سے میں نے کئی بری رسمیں ختم کی ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور واقعی بھی اللہ پاک کا فضل ہے، میرے پاس ہیں جو میرے وسائل ہیں، جو میری بات پہنچتی ہے جہاں تک وہاں پر الحمدللہ تعالیٰ مجھے تسلی ہے۔ اور آپ میری تقریریں رکوائیں، میرے پروگرام رکوائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو خود یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 2 دعوتیں قبول کرتا ہوں، 2% لوگوں کی میں دعوت قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر ابھی تقریباً دیکھیں 6 ماہ پہلے مجھ سے وقت لیا گیا، آج میں یہاں پر آیا ہوں، اور آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ گفتگو کروں گا معراج شریف کے اوپر بھی، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چونکہ ولادت کا مہینہ بھی، اس متعلق بھی میں نے گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں، یہ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے۔ وابیوں نے ان سے مسجدیں لے لی ہیں، باقی ان کے جو گاؤں کے اور شہروں کے جو حالات ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اب میں کیا بولوں؟ سنتے رہیں جھوٹ ان نعت خانوں کا، ان مولویوں کا۔ یہ تو شکر کریں تمہاری تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حالت ہی تباہ نیست و نابود ہو جاتی، یہ تو شکر کریں کہ کچھ اہل سنت کو وہ اللہ تعالیٰ کچھ رجال پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اشرف جلالی صاحب، اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اسی طریقے سے پیر عبد القادر صاحب، یہ چند لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور اہل سنت کا وہ کچھ نہ کچھ وہ دال ساگ باقی مسلک کر رہ گیا ہے، نہیں تو آپ کے اوپر وہ آپ کی جو حالت تھی اور آپ کا جو کرتوت تھے یہ سارا وہ ہو جانا تھا، میڑ ہو جانا تھا، اور آپ کا نام و نشان بھی مٹ جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، وہ آپ کو باقی رکھتا ہے، پھر اس کے لیے